سمجھا جاتا ہے کہ ادب جو ہے قدرتی طور پر آتا ہے، لیکن اسی قدرتی طور پر آنے والے ادب کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے فنکار ادبا و شعرا ہوتے ہیں جو اپنے اندر ذوق رکھتے ہیں، لیکن ان میں رہنمائی یا پھر رہبری کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ذوق کو پورا نہیں کر پاتے۔ لیکن کرناٹک کے شکاری پور میں ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر بچوں کو عصری تعلیم کے علاوہ ان کے اندر موجود فن کو نکھارنے کا کام کیا جاتا ہے، اور وہ کام کرناٹک کے معروف شاعر حافظ کرناٹکی کی نگرانی میں کیا جاتا ہے، جو کہ ادبا کے حلقے میں بہت ہی معروف اور اہم مانا جاتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ نئی نسل کے لیے ادبا و شعرا کو تیار کر رہے ہیں۔ چلیے بات کرتے ہیں ہم حافظ کرناٹکی صاحب سے، جو نئی نسل کے لیے ادبا و شعرا کو تیار کر رہے ہیں، اور ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ کس طرح سے وہ آج کے جو نسل ہے ان کو تربیت دیتے ہیں۔ ابھی تو میں بتایا آپ کو تخلیقی ادب، بچوں کا ادب۔ دو میں ایک بات ہے کہ پہلے اردو اچھی طرح پڑھنا سیکھیں، اچھا بولنا سیکھیں، اردو پڑھنا سیکھیں۔ اب شاعری بھی ہے، اسے پڑھنا سیکھیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے ایک ایسی ٹیم کو دے رہا ہوں، ایسے تو کئی سو بچے ہیں، ایسی ٹیم کو دے رہا ہوں، کم از کم ان کے دو چیزیں سن لے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک آغاز ایک ہر جو اس وقت میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ تم ایک تھوڑے غزل کے ہر افعال، الگ الگ افعال پر ایک غزل کے چند اشعار سنائیں۔ ادب سے کیا، کس وجہ سے آپ اس شعر و شاعری کو سیکھ رہے ہیں؟ مجھے اس کا شوق ہے بہت، اور میں حافظ کرناٹکی کے نگرانی میں ہوں۔ جی چلیے کچھ پڑھ کر سنائیں آپ۔ کیا؟ جی ایک غزل دیکھیے، اس کا وزن دیکھیے، فاعلات مفاعل فعل، کتنا پیارا سفر ہمارا ہے، ساتھ جب ہم سفر ہمارا ہے، کیوں ناراض آئے گی ہمیں منزل، کیوں ناراض آئے گی ہمیں منزل، ہر قدم معتبر ہمارا ہے، مختلف دشمنوں میں گھر کر بھی ہم ہیں زندہ، ہنر ہمارا ہے، کتنا پیارا سفر ہمارا ہے، یہ بنا ہی نہیں ہے جھکنے کو، یہ جو کندھے پہ سر ہمارا ہے، ہم مسافر ہیں چلتے رہتے ہیں، کوئی در ہے نہ گھر ہمارا ہے، ہم نے چمکایا ان کے باطن کو، ہر صدف میں گوہر ہمارا ہے، سامنا سازشوں سے ہے اپنا وقت زیر و زبر ہمارا ہے، ہم جیو جینے دو کے ہیں قائل، فلسفہ مختصر ہمارا ہے، ہم اسے دیکھ کر مناتے ہیں عید، اے فلک یہ قمر ہمارا ہے، حافظم یہ اثر ہے ماضی کا، ایک دل میں ڈر ہمارا ہے، کتنا پیارا سفر ہمارا ہے۔ بہت خوب۔ جہاں آج کے دور میں اردو پڑھنا بھی جو ہے ایک اچھے اردو دانوں کو مشکل ہے، ایسے میں کم سن بچی کے ذریعے سے اردو کی غزل کو بہترین، وہ بھی اس کے وزن اوزان کے مطابق پڑھنا بہت بے حد بڑی بات ہے۔ تو اور ایک طالبہ ہیں یہاں پر، آپ کا نام بتائیں۔ جی بی بی فاطمہ۔ یہ آپ کیا سنانا چاہیں گے؟ میں غزل سنانا چاہوں گی۔ اچھا غزل اس کا؟ فائلن 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 فائلن، جی۔ حسن کو دیکھ کر کون بہکا نہیں، حسن کو دیکھ کر کون بہکا نہیں، فائلن 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 فائلن، حسن کو دیکھ کر کون بہکا نہیں، میں بھی انسان ہوں کوئی فرشتہ نہیں، آپ میری تمناؤں کا چاند ہیں، آپ میری تمناؤں کا چاند ہیں، کوئی سورج جسے دیکھ سکتا نہیں، کب تلک راز کو راز رکھو گے تم، کب تلک راز کو راز رکھو گے تم، لوگ اندھے نہیں وقت گونگا نہیں، آپ خاموش رہ کر کرم کیجئے، آپ خاموش رہ کر کرم کیجئے، آپ میں گفتگو کا سلیقہ نہیں، زندگی مسکراہٹ کی ڈولی بھی ہے، زندگی
زندگی مسکراہٹ کی ڈولی بھی ہے، زندگی صرف غم کا جنازہ نہیں۔ خالی خالی سی لگتی ہیں سب محفلیں، خالی خالی سی لگتی ہیں سب محفلیں، اس بھرے شہر میں کوئی اپنا نہیں۔ حال ہے اس کے چہرے پہ لکھا ہوا، حال ہے اس کے چہرے پہ لکھا ہوا، وہ کھلا خط ہے کوئی لفافہ نہیں۔ کوئی پربت نہیں روک پایا اسے، کوئی پربت نہیں روک پایا اسے، آنکھ سے اشک نکلا تو ٹھہرا نہیں۔ اپنی شرطوں پہ جینے کا عادی ہوں میں، اپنی شرطوں پہ جینے کا عادی ہوں میں، مجھ کو دستور دنیا کی پرواہ نہیں۔ حافظم وقت نے بدلا اپنا چلن، حافظم وقت نے بدلا اپنا چلن، باپ کی راہ پر بیٹا چلتا نہیں۔ حسن کو دیکھ کر کون بہکا نہیں، حسن کو دیکھ کر کون بہکا نہیں، میں بھی انسان ہوں کوئی فرشتہ نہیں۔ ہی خوبصورت انداز میں جس طرح سے اس بچی نے غزل کو پیش کیا ہے، وہ اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ برسوں سے انہوں نے اس ہنر کو سیکھا ہے۔ ایک اور طالبہ ہیں جو ہم سے مخاطب ہوں گے اور اپنے ہنر کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ مفعول فاعلات مفاعل فاعلن، بے جان بت کے لب پہ تبسم ابھار کے، بے جان بت کے لب پہ تبسم ابھار کے، کس نے خزاں میں پھول کھلائے بہار کے، لوٹا کے کوئی جاتا نہیں کیوں خوشی خوشی، لوٹا کے کوئی جاتا نہیں کیوں خوشی خوشی، اے زندگی کے دن جو ملے ہیں ادھار کے، دنیا میں اہل ظرف کا جینا کمال ہے، دنیا میں اہل ظرف کا جینا کمال ہے، نفسانی خواہشات کے سانپوں کو مار کے، مجھ کو سوار تو کہ میں تجھ کو سوار دوں، مجھ کو سوار تو کہ میں تجھ کو سوار دوں، کہتی ہے یہ کسان سے دھرتی پکار کے، حافظ جو جھیلتا ہے انہیں جانتا ہے وہ، حافظ جو جھیلتا ہے انہیں جانتا ہے وہ، صدیوں سے سخت ہوتے ہیں پل انتظار کے، بے جان بت کے لب پہ تبسم ابھار کے، بے جان بت کے لب پہ تبسم ابھار کے، کس نے خزاں میں پھول کھلائے بہار کے۔ میرا نام عامرہ ہے، میں آپ کو حافظ جی کی ایک غزل سنانا چاہوں گی جس کا وزن ہے فاعلات مفاعل فعل۔ یہ ہے اوقات اب امیروں کی، یہ ہے اوقات اب امیروں کی، جھولیاں چھین لی فقیروں کی، کتنے ظالم ہیں آج کے رانجھے، کتنے ظالم ہیں آج کے رانجھے، ارتھیاں کہہ رہی ہیں ہیروں کی، حافظم کھوکھلی ہیں تاریخیں، حافظم کھوکھلی ہیں تاریخیں، کچھ مثالوں کی کچھ نظیروں کی، یہ ہے اوقات اب امیروں کی، جھولیاں چھین لی فقیروں کی۔ میرا نام راجحہ خانم ہے، میں ایک غزل سنانا چاہتی ہوں، اس کا وزن دیکھیے، فاعلن 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 فاعلن، جب درے دل پہ ہوں دستکیں درد کی، جب درے دل پہ ہوں دستکیں درد کی، تم سمجھنا انہیں منتیں درد کی، جسم سے جان تک پھیل کر رہ گئی، جسم سے جان تک پھیل کر رہ گئی، کتنے بے درد ہیں سرحدیں درد کی، دل ہمارا دھڑکتا ہے حافظم، دل ہمارا دھڑکتا رہا حافظم، ہم نے محسوس کی دھڑکنے درد کی۔ سلمہ، ایک غزل دیکھیے، اس کا وزن ہے فاعلن فاعلن فاعلن، ٹھوکروں سے بہلتا ہوں میں، ٹھوکروں سے بہلتا ہوں میں، گرتے گرتے سنبھلتا ہوں میں، ساتھ رکھتا ہوں ماں کی دعا، ساتھ رکھتا ہوں ماں کی دعا، گھر سے جب بھی نکلتا ہوں میں، شعر کی شکل میں حافظم، شعر کی شکل میں حافظم، خون دل کا انگلتا ہوں میں۔ میرا نام عفیفہ ہے، حافظ کرناٹکی کی ایک غزل دیکھیے جس کا وزن ہے فاعلاتن 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 فاعلن، خواب غفلت فاعلن، خواب غفلت فاعلاتن سے اگر بے فاعلاتن دار ہو جا فاعلاتن، ایں گے ہم فاعلن۔ میرا نام سمینہ ہے، میں حافظ جی کی ایک غزل سنانا چاہوں گی،
فاعلن جس کا وزن یہ ہے فاعلن فاعلن فاعلن. زندگی پرخطر ہو گئی، زندگی پرخطر ہو گئی، موت کی راہ گزر ہو گئی. درد دل کا رہا برقرار، درد دل کا رہا برقرار، ہر دعا بے اثر ہو گئی. میری آوارگی حافظم، میری آوارگی حافظم، آج کل میرا گھر ہو گئی. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام سہی عرفان محبت عام نہیں. آپ سنائیے. حمید جالندھری کا شعر دیکھیے. سینے میں راز عشق چھپایا نہ جائے گا، سینے میں راز عشق چھپایا نہ جائے گا، یہ آگ وہ ہے جس کو دبایا نہ جائے گا. جگر مراد آبادی کا شعر دیکھیے. ایک لفظ محبت کا ادنائے فسانہ ہے، ایک لفظ محبت کا ادنائے فسانہ ہے، سمٹے تو دل عاشق پھیلے تو زمانہ ہے. میر تقی میر کا شعر دیکھیے. زخم جھیلے داغ بھی کھائے بہت، زخم جھیلے داغ بھی کھائے بہت، دل لگا کر ہم تو پچھتائے بہت. خواجہ درد کا شعر دیکھیے. اذیت مصیبت ملامت بلائیں، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا. مومن خان مومن کا شعر دیکھیے. عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن، عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. جی میں آپ کے سامنے ایک اور غزل پیش کرنا چاہتی ہوں. اس کا وزن دیکھیے. فائلاتن فائلاتن فائلن. مطلع یوں ہوا ہے. چاند ڈوبا چاندنی رخصت ہوئی، ہو آسماں کی دلکشی رخصت ہوئی. چاند ڈوبا چاندنی رخصت ہوئی، اس قدر بڑھتی گئی تک بندیاں، شہر فن سے شاعری رخصت ہوئی، ہو چاند ڈوبا چاندنی رخصت ہوئی. ابھی ایک بچی نے ایک مصرع پڑھا ہے جس میں کہا ہے کہ شہر فن سے شاعری رخصت ہوئی، لیکن یہاں گلستان زبیدہ میں آنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی شاعری رخصت نہیں ہوئی ہے، بلکہ شعر و شاعری کی کلیاں ابھی نکلنے والی ہیں. ابھی یہ گلستان جو ہے مزید ابھرنے والا ہے. چونکہ جو استاد تربیت دے رہے ہیں، چلیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. مولانا اظہر ندوی صاحب جو مسلسل ان بچوں کی تربیت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، مولانا استقبال ہے. بتائیے کہ کس طرح سے آپ ان معصوم بچوں کے ذہن میں شعر و شاعری کے فن کو نکھارتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدثر بھائی، اصل میں ڈاکٹر حافظ کرناٹکی صاحب کا ایک کمال ہے کہ بچوں کے جو درسی اوقات ہوتے ہیں، درسیات جس میں پڑھتے ہیں، اس میں سے یہ بچے وقت نکال کر ڈاکٹر حافظ کرناٹکی صاحب کے پاس آتے ہیں. ڈاکٹر حافظ کرناٹکی صاحب ان بچوں کو پہلا سبق دیتے ہیں، پھر اپنی مصروفیات کی بنیاد پر وہ مصروف ہو جاتے ہیں، تو پھر میں ان بچوں کو لے کر بیٹھتا ہوں. اصل میں یہ جو کام ہونا چاہیے یونیورسٹیز لیول پر یہ ہونا چاہیے، جہاں اردو ہی کے لیے بچے داخلہ لیتے ہیں، ایم اے ہو، بی اے ہو، اور اسی طرح پی ایچ ڈی والا، ڈاکٹری والا مقالہ لکھتے ہیں. عام طور پر بڑے بڑے پروفیسر ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اردو کا تلفظ، اردو کی ادائیگی اور تلفظ کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے وہ جانتے تک نہیں ہیں. بہت ساری غلطیاں پڑھنے میں، بولنے میں، لکھنے میں سرزد ہو جاتی ہیں. اس طرح کا کام جو یہاں ڈاکٹر حافظ کرناٹکی صاحب کے ادارے میں ہو رہا ہے، اگر یہ یونیورسٹیز لیول پر یہ کام ہو تو انشاءاللہ اردو کو کبھی زوال نہیں ہوگا. اردو ہمیشہ ترقی کی راہوں پر رہے گی. آج اردو کا رونا جو رو رہے ہیں، خود پروفیسر رو رہے ہیں، جن کی زبان اور جن کا انداز اور جن کا طرز ادائیگی درست
نہیں ہے. اگر یہ کوشش ہم سب مل کر کے کریں تو انشاءاللہ اردو ایک زندہ زبان ثابت ہوگی, اور اس کے لیے اگر ہم سب کوشش کریں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اردو یونیورسٹی سے نکلنے والا ہر طالب علم شاندار اردو بولے گا. اس اعتبار سے اردو کا مستقبل ہمیشہ شاندار, تابناک اور خوش آئند رہے گا انشاءاللہ. ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے طالبات نے اپنے کلام کو پیش کیا اور کس طرح سے انہوں نے ادب کو ادب کی طرح پیش کیا ہے. اب آخر میں ہم بات کرنے جائیں گے ان کے استاد جن کی نگرانی میں تمام طلباء تربیت کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ چند طلباء ہیں, بلکہ ہر سال یہاں سے سینکڑوں طلباء فارغ ہو کر نکلتے ہیں اور وہ مختلف یونیورسٹیوں میں, کالجز میں اپنی ادبی صلاحیتوں کی بنیاد پر اس ادارے کا نام روشن کریں. حافظ صاحب, ابھی ہم نے بہت سے طلباء کے کلام کو سنا, ان کی تجوید کو سنا, ان کے الفاظ کی ادائیگی کو سنا. ہمیں تو بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے, آپ کیا محسوس کرتے ہیں اس بات کو لے کر؟ نہیں, میں بس آپ سب سے پہلے آپ حضرات کا جو آپ یہاں پہنچتے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے وہ دیکھتے ہیں, یہ سب سے بڑی خوشی ہے کہ آ کر کم از کم یہ بچے آپ کے چینل تک پہنچ رہے ہیں اور آپ کے ذہنوں میں آ رہے ہیں. بس کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں, اردو کا پڑھا ہوا آدمی کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا. شاید انگریزی کا پڑھا ہوا بھوکا رہ سکتا ہے. اردو کو اتنا بھی آپ اردو پیشے سے مت جوڑو. اردو ماشاءاللہ بہت اچھی زبان ہے, پوری دنیا میں پہنچی ہوئی زبان ہے. اردو نے ہی ہم کو دیا, اردو نے بہت اچھے اچھے لوگ دیے. حاجی ابوالکلام آزادی اردو نے دیے, اقبال وہ اردو نے ہی دیا, غالب کا نام جو آج روشن ہے یونیورسٹی میں اردو نے ہی دیا. ایسا نہیں ہے کہ اردو کا پڑھا ہوا لکھا کوئی, ایسا نہیں. اپنے آپ کو کچھ لوگوں نے کچھ وہ چھوڑ دیجئے. بس یہ کہہ رہا ہوں کہ بچے انشاءاللہ ایسے کئی ہمارا اور پینل ہے, میں اس طرح پورے ہندوستان میں کام کرنا چاہتے ہیں. تو محترم ایک بات کیا ہے کہ سحرفی میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں. زخم ہے, زخم پڑتے ہیں, زخم. اب یہ چند ایسے الفاظ ہیں جو سحرفی ہوتے ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ ایسی غلطیوں کی اصلاح جو ہے یونیورسٹی لیول میں بھی نہیں ہوتی. مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ یونیورسٹیاں ٹائم پاس کر رہی ہیں اور وہاں پر تھیسس بھی دیکھو. اب ہمارے پاس کئی زندہ شعراء ہیں, کئی کتابیں لکھے نہیں, خالی صرف پکڑ رکھا ہے انہوں نے, غالب پکڑ رکھا ہے, اقبال پکڑ رکھا ہے, فلاں 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 فلاں. تو میں یہ کہتا کہ ہمارے اساتذہ ہیں, لیکن بس کٹ پیسٹ کرا دیا, ان پر پیش دی کرا دی. لیکن آپ نئے شعراء کو بلائیں جو عصر حاضر میں کام کیے کر رہے ہیں. اور ایسے بچوں پر مشق بھی ہونا چاہیے. ان کو پڑھانے کے لیے مشق چاہیے. میں ان کو پڑھانا ہو تو میرے پاس افائل آنا. اب میں جو بھی بولتے رہتا ہوں, دیکھو اب یہاں آپ میری آواز میں سنتے ہیں, آپ میری آواز میں سنتے ہیں. لگتا نہیں کہ جی میرا اجڑے دیار میں. بچوں یہ کون سا افائل ہے بولیے؟ ان کو کہتا آتے جاتے رہا کرو صاحب, آنے جانے میں کیوں کمی کر دی. کوسا ہے تختی کرو, آتے جاتے رہا کرو صاحب, رہا کرو مفاعل فعل. اس طرح بچوں پر ایک ٹائم پاس ہو جاتا ہے میرا. میں کبھی آتا ہوں, میں روزانہ بچوں کے بیچ میں 1 گھنٹہ ٹائم دیتا ہوں. یہی بچوں نے مجھے NCPL تک پہنچایا ہے. زبان کو ہم درست کریں گے. زبان کی وجہ آج ہم سینٹرل تک کیوں نہیں جا پا رہے؟ اس لیے کہ ہماری زبان نہیں. شمال والے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنی زبان کو درست کرو, سب کے سب تم اعلیٰ درجے پہ جائیں گے. یونیورسٹی کا پروفیسر بھی جب گفتگو کرتا ہے تو گفتگو میں ایک لفظ بھی کبھی اردو سے ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بچوں کو ہم ایک لفظ پر ایک لفظ کی اصلاح کرتے ہیں. اور یہ پوچھو ان کو, ڈکشنری نکال کر دیکھتے ہیں. ششدر ہے, ششدر ہے, مخالہ ہے, مخالہ ہے. اب میں کیا بتاؤں, اچھے پروفیسر مخالہ پڑھتے ہیں. اب ہماری زبان درست ہو. جب تک زبان درست نہ ہو, مہربانی سے آپ اسٹیج پر نہ آئے. جنوب میں اکثر یہ جو پروفیسر حضرات ہیں یا پھر یونیورسٹیز میں زبان کا استعمال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم دکنی زبان کا بھی استعمال کرتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. آپ دکن ہی میں رہ جاؤ, وہ شمال میں ہی رہ جائیں گا, ایسی بات نہیں. تو میں یہ کہتا ہوں
کہ آپ اپنی یونیورسٹیوں کے جتنے پروفیسرس ہیں ان کے لیے بھی ہاں کی کرناٹک اردو اکیڈمی ورکشاپ لینا چاہیے تاکہ زبان درست ہو. خالی صرف یہ نہیں کیا ہم اب اردو اکیڈمی ہی ہے, اردو اکیڈمی ایسے پروگرام لائے جس کے ذریعے سے اصلاح ہو, لکھنے میں بھی اصلاح ہو, پڑھنے میں بھی اصلاح ہو, بولنے میں بھی اصلاح ہو. تو یہ کوشش انشاءاللہ کی جائے. تو ہم کوشش کریں سارے اکیڈمیاں, اب تقریباً 16 اکیڈمیاں ہندوستان میں ہیں. NCPL کے سمجھے کہ پرسوں بیٹھ کر میں نے سنا ان سے 16 ہیں, لیکن ماشاءاللہ کام تو کر رہے ہیں, لیکن سطح میں اتر کے کام کریں تو اور مناسب رہے گا. میں ان لوگوں کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, ہاتھ جوڑ کر, خالی صرف تم ممبر چیئرمین ہونے کے پیچھے پڑے ہو, وہاں پر کچھ اپنا لگانے کی فکر کرو. تن بھی لگے, من بھی لگے, دھن بھی لگے. خدا کے لیے ممبر ہونے کے چکر میں, چیئرمین ہونے کے چکر میں مت پڑو. اگر نیت آپ کی کام کرنے کی ہو, اردو کی اصلاح کرنے کی چکر ہو, خود کی اصلاح کرنے کی پہلے چکر ہو, تو وہاں جاؤ, ورنہ آپ کا بھی بھلا ہوگا, قوم کا بھی بھلا ہوگا. اس کرناٹکی صاحب جن کے ماتحت جو طلبہ درس لے رہے ہیں ان کے تعلق سے انہوں نے اپنے تاثرات پیش کیے, اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ اپنی زبان کو بہتر بنانے کے سلسلے میں ہر ایک کو کام کرنے کی ضرورت ہے. خصوصاً جنوب میں جو بیٹھے ہوئے اردو دان ہیں انہیں اردو زبان کی ترقی و ترویج کے لیے کام کرنا چاہیے. کیمرہ پرسن امتیاز کے ساتھ مدثر احمد, انقلاب نیوز, شکاری پور.